اللهم صل على محمد وآل محمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تنبیہان التنبیہ الاول القدر المتیقن فی مقام التخاطب الی آخرہ. سلسلہ گفتگو ہمارا مطلق اور مقید کے عنوان سے جاری و ساری ہے. آخر بحث میں مصنف جو ہے کچھ تنبیہات بیان فرما رہے ہیں. تنبیہات کا ربط سابقہ عنوان سے ہے. سابقہ عنوان ہمارا تھا مقدمات حکمت. تو مشہور کے نزدیک مقدمات حکمت 3 ہیں، لیکن صاحب کفایہ نے اور اسی طرح مصنف نے بھی اسی بات کو قبول کیا ہے اور یہی نظریہ دیا ہے. 2 اور کو اضافہ کیا ہے تو ملا کے کل 5 بن جاتے ہیں مقدمات حکمت. ان میں سے ایک جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ مقام تخاطب میں قدر متیقن نہیں ہونا چاہیے. اگر قدر متیقن ہوگا تو پھر ہم اس کلام سے، اس اطلاق مقامی سے اطلاق کا استفادہ نہیں کر سکتے. یعنی اس مورد سے، شاید تعبیر یوں صحیح ہو، ہم اس مورد سے کہ جس میں مولا بیان دے رہے ہیں ہم اطلاق مقامی کا استفادہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وجہ سے کہ مقام محاورہ میں قدر متیقن جو ہے وہ قید متصل کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر جو ظہور ہوگا اسی مقید میں ہوگا، تو پھر اطلاق باقی نہیں بچے گا. یہ خلاصہ اس کا، اس کو ہم جو بعد میں کھولیں گے. نتیجہ یہ ہے. یہاں پر مصنف آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قدر متیقن ہے، ٹھیک ہے، پہلے قدر متیقن کسے کہتے ہیں؟ قدر متیقن فی مقام تخاطب تو بات کی بات ہے. قدر متیقن کس کو کہتے ہیں؟ قدر متیقن اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو بھی بات لے کے آئیں اس میں سے یہ جو مورد ہے، یہ جو فرد ہے، یہ جو چیز ہے وہ تو یقینی ہے. اس کو کہتے ہیں قدر متیقن، یعنی متیقن چیز ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں. یہ تو مختلف موارد میں مختلف ہوتا ہے. مان حنفی میں اس کا مطلب یہ ہے. اب آتے ہیں قدر متیقن کی 2 قسمیں ہیں. ایک مرتبہ قدر متیقن خارج سے آتا ہے، یعنی ہمیں اس قدر متیقن کا علم کہاں سے کہ یہ قدر متیقن ہے؟ کہتے ہیں خارجی عوامل کے ذریعے. مثال کے طور پہ کون سی مثال دیتے ہیں؟ مثلا مولا نے کہا اکرم العلماء، ٹھیک ہے، اکرم العلماء، آپ علماء کا اکرام کریں. اب علماء کے فرض کریں 100 فرد ہیں، ٹھیک ہے. 100 فردوں میں سے 2 کیٹیگریز والے ہیں. ایک وہ ہے جو علماء عادل ہیں اور ایک وہ ہے جو علماء فاسق ہیں. اب ٹھیک، اب مولا نے کہا اکرم العلماء، تو یہاں پر سب لوگ اس پر متفق ہیں کہ علماء عادل تو اس علماء میں شامل ہے. یعنی یہ چیز قدر متیقن ہے کہ یقینی ہے کہ جن کا اکرام ہم نے کرنا ہے ان سے عالم عادل یہ تو حتماً مراد ہے. لہذا یہ کیا ہو گیا؟ قدر متیقن. لیکن اگر اس قول کو لے لیں تب بھی علماء عادل ہیں، اور اگر آپ فاسق والے قول کو لے لیں تب بھی اس میں جو ہے نا یہ موجود ہے. تو لہذا قدر متیقن ہو گیا. خارجی کیسے ہوا؟ کہتے ہیں خارجی اس وجہ سے ہوا کہ مولا کی طبیعت سے، عرف سے، عقل کہتی ہے کہ جو عالم حضرات ہیں اور عادل ہیں وہ تو حتماً ہونے چاہیے. اگر آپ فاسق کا اکرام کر رہے ہیں عالم کو تو حتماً ہونا چاہیے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ادنا فرد اگر موجود ہے تو اعلیٰ فرد کو حتماً ہونا چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں قدر متیقن فی الخارج. فی الخارج کا مطابق عوامل خارجیہ کے ذریعے ہمیں اس قدر کا علم ہوتا ہے. وہ تو ہے لیکن علم ہمیں کہاں سے ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا ہے. دوسرا قدر متیقن ہے مقام تخاطب اور مقام محاورہ میں. یعنی مولا جب گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو وہاں پر مولا کی بات کا جو لب و لہجہ تھا اس محاورے سے، اس تخاطب اور خطاب سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ جو مورد ہے یہ تو حتماً جو ہے اس میں شامل ہے. 2 طرح کے جو ہے نا وہ قدر متیقن ہے. اب جب مصنف نے کہا صاحب کفایہ کی اتباع کرتے ہوئے کہ اطلاق کو خراب کرنے والی چیز ایک قدر متیقن ہے، تو پہلی قسم والا یا دوسری قسم والا؟ مصنف فرماتے ہیں کہ پہلی قسم والا اس کو خراب نہیں کرے گا. یعنی اطلاق کو خارج کرنے والا پہلا جو قدر متیقن ہے وہ نہیں ہے، پہلی قسم نہیں بلکہ دوسری قسم ہے. دوسری قسم جو ہے نا وہ اطلاق کو خراب کرے گی. کیسے؟
اس کو پھر مصنف آگے ایک اور بیان سے جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ دیکھیں متکلم جو ہے وہ شاید آج خلاصہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، متکلم جب بات کرتا ہے تو اپنی بات کرنے کے اس کے دو انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی دو سوچیں ہوتی ہیں، اس کی دو نیتیں ہوتی ہیں جو ابھی آپ تعبیر کر لیں۔ ایک مرتبہ متکلم مقام بیان میں ہے، اس کی نیت یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ میں مخاطب کو یہ جو حکم دے رہا ہوں، یہ حکم جس موضوع پر لاگو ہو رہا ہے اس موضوع کے جتنے بھی عوارض ہیں، جو چیزیں دخیل ہیں، سب بیان کرو، ٹھیک۔ دوبارہ آتا ہوں، متکلم جب اپنی بات مخاطب کو سمجھا رہا ہے، مقام بیان میں ہے، تو یہ جب بیان کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی نیت یہ ہے کہ یہ جو حکم میں بتا رہا ہوں کس کو، مخاطب کو، کس پر آ رہا ہے، موضوع پر آ رہا ہے، تو موضوع کی جتنی بھی تفاصیل ہیں وہ سب کی سب کس کو بیان کروں، مخاطب کو، جتنی بھی جہات ہیں وہ بیان کروں۔ جہاد دو طرح سے ہیں، ایک وہ جہاد ہیں کہ جو اس کے افراد کو اندر لے کے آئے، یعنی اس موضوع کے جتنے افراد ہیں ان کے لیے جامع ہو، ایک جہت یہ ہے، تو وہ بھی بیان کریں کہ بھئی یہ خوبی والے افراد جو ہے ہونے چاہیے، سب اس میں آگے وہ ایک معیار آ گیا۔ مثلا کہا کہ مثلا عالم کہا تو علم جہاں جہاں پر ہوگا وہ اس میں داخل ہوگا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ بیان کرے کہ جو اس حکم سے خارج ہیں، جو مانے ہیں، وہ جہت کو بھی بیان کرے، وَإِلَّا جو ہے نا موضوع من جمیل جہاد نہیں ہوگا۔ جمیل جہاد کب ہوگا؟ دو سائڈ ہونی چاہیے، ایک تو وہ خصوصیت جو سب افراد موضوع کے داخل کرے، اور دوسری وہ خصوصیت کہ باقیوں کو آنے نہ دے اس پر، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ جو موضوع ہے من جمیل جہاد تمام ہے۔ تو پہلی نیت، پہلا بیان مخاطب کا، متکلم کا یہ ہے، واضح ہے۔ دوسرا بیان، دوسرا یہ ہے کہ متکلم جو ہے، یہ واضح ہوا مطلب، دوسرا یہ ہے کہ متکلم چاہتا ہے کہ یہ جو میں حکم بیان کر رہا ہوں، ٹھیک، یہ جو میں حکم بیان کر رہا ہوں جس موضوع پر آ رہا ہے، یہ حکم کس فرد کے ضمن میں اور ذیل میں امتثال ہوگا۔ مولا کو پانی چاہیے تھا، مولا نے کہا جائے بھائی واٹر کولر سے پانی لے کے آئے، ٹھیک، مولا نے حکم کیا، مولا کو کیا چاہیے تھا؟ پانی۔ کس نے امتثال کرنا ہے؟ مکلف نے۔ اب مکلف نے اس حکم کو جب امتثال کرنا ہے تو مولا دیکھ رہا ہے یہ امتثال کس فرد کے ضمن میں ہوگا، وہ بتا دیا کہ یہ جو فلاں فرد ہے واٹر کولر والا پانی جو ٹھنڈا ہے اس کو لے کے آئے۔ تو مولا کی غرض کیا ہے؟ ایسا موضوع، ایسا فرد بتانا کہ جس فرد کے ضمن میں یہ حکم امتثال کرنا ہو۔ مولا کی غرض یہ نہیں ہے کہ یہ جو موضوع ہے اس کی واقعیت، اس کی خارجیت، اس کی تفصیل کس طرح ہے۔ اس کو مصنف نے یوں تعبیر میں بیان کیا ہے کہ دوسری مرتبہ، دوسرا جو ہے مولا اس بیان میں ہے، اس مقام میں ہے کہ بیان کرے کہ اس حکم کا موضوع واقعی کیا ہے۔ واٹر کولر ہے، اب وہ جو واٹر کولر ہے، وہ جو مثلا موضوع ہے، اس کے اندر کون کون سی شرائط ہونی چاہیے، یہ اس سے نہیں ہے۔ اس کا واقعی اور خارجی کیا ہے؟ واقعی سے مراد خارجی ہے، بات ختم جو ہو گئی، دو بیان ہو گئے۔ اب مصنف آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اگر مولا پہلی طرح والے بیان میں ہو، مولا مقام بیان میں، ہر دو صورت میں مقام بیان میں ہے، جو نے کہا نا سوچ میں ہے، نیت میں ہے، اس کو اصطلاحی تعبیر میں کیا کہتے ہیں؟ مولا مقام بیان میں ہے۔ اگر مقام بیان پہلے قسم والا ہو، کس قسم والا ہو؟ مقام تخاطب میں نہیں، وہ جو دو قسمیں تھی اس کو ابھی آپ ذہن سے بھلا دیں۔ جامع اور مانع، موضوع کی معنی اس مقام بیان میں ہے کہ موضوع کے جامع اور مانع ہونے کو بیان کریں، جمیع الجہات کو بیان کریں۔ کہتے ہیں اس صورت میں اگر کوئی قدر متیقن ہے تو پھر یہ اطلاق کو خراب نہیں کرے گا، اطلاق کے لیے مضر نہیں ہوگا۔ لا یضر الاطلاق، پہلے قسم میں واضح ہے۔ کیوں کو میں عبارت میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے، اور نقطہ کیوں والا اہم ہے، لیکن میں بیان کروں گا عبارت میں تاکہ وہاں پہ دقت زیادہ ہوگی۔ لیکن اگر دوسری قسم کیا تھی؟ بس موضوع کو بیان کر دیتا ہے، صرف یہ حکم کس واقعی موضوع اور خارجی موضوع پر آیا ہے۔ کہتے ہیں اس صورت میں یہ جو قدر متیقن ہے معنی حنفی میں، یہ اطلاع کے لیے مضر ہے۔ کیوں؟ اس کو بھی ہم عبارت میں بیان کریں گے۔ یہاں تک ایک اجمالی جو ہے نا آپ ایک ڈھانچہ سا اس کا سن لیں، باقی عبارت میں جو ہے نا وہ جہاں پر بھی کوئی مشکل ہو تو آپ مجھے وہاں پہ روک سکتے ہیں۔
تنبیہان یا تنبیہ الاول القدر المتیقن فی مقام تخاطب ان الشیخ المحقق صاحب الکفایہ اضاف الى مقدمات الحکمت مقدمۃ اخرى غیر ما تقدم. شیخ جو محقق ہیں صاحب کفایہ انہوں نے اضافہ کیا مقدمات حکمت کی طرف ایک اور مقدمے کو جو 3 سے جو ہم نے ما تقدم بیان کی ان سے الگ ہے. وہی اللہ یکون ہناک قدر متیقن فی مقام تخاطب والمحاورت کہ قدر متیقن کو نہیں ہونا چاہیے مقام تخاطب یعنی خطاب جب مولا کر رہا ہے، والمحاورہ حوار سے ہے جب مولا گفتگو کر رہا ہے. وَإِن كَانَ لَا يَضُرُّ وُجُودُ قَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ خَارِجًا فِي التَّمَسُّكِ بِالْإِطْلَاقِ اگرچہ قدر متیقن خارجی اس کا ہونا تمسک بالاطلاق کے لیے مضر نہیں ہے جو ہم نے کس میں وَمَرْجَعُ ذَلِكَ إِلَىٰ أَنَّ وُجُودَ الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ فِي مَقَامِ الْمُحَاوَرَةِ کہتے ہیں کہ اس بات کا جو مرجع ہے یہ ہے کہ قدر متیقن اگر مقام محاورہ میں ہو یکون بمنزلۃ القرینۃ لفظیۃ علی تقیید یہ قرینہ بنے گا علی تقیید کہ تقیید یہاں پر ہے منتہا قرینہ لفظیہ فلا ينعقد للفظ ظہور فی الاطلاق ما فرض وجودہ تو لہذا وجود قدر متیقن کی صورت میں اطلاق کے لیے لفظ کے لیے اطلاق میں ظہور پیدا نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا مقید ہو جائے گا. اطلاق اور عمومیت ہوگی نہیں بلکہ ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ مقید ہو جائے گا. جب مقید ہو جائے گا تو بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ولی توضیح البحث اب دیکھیں یہاں پر اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے کہ قدر متیقن خارجی مضر نہیں ہے اور دوسرا مضر ہے. اس بات کو پھر مصنف نے ایک اور پیرائے سے بیان کرنا شروع کیا اور کہا کہ اس بات کی ہم توضیح یوں کرتے ہیں نقول ان کون المتکلم فی مقام البیان یتصور علی نحوین متکلم اگر مقام بیان میں ہے کوئی بات بیان کر رہا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں. ان یکون المتکلم فی صدد بیان تمام موضوع حکم ہی کہ متکلم جو ہے وہ ایک مرتبہ جو اس حکم کا موضوع ہے اس کو تماماً بیان کرنے کے موڈ میں ہے. بے صدد بیان ہے لیکن تمام موضوع حکم ہی. بأن یکون غرض المتکلم یتوقف علی ان یبین للمخاطب مطلب یہ ہے کہ جو متکلم کی غرض ہے متکلم جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ موقوف ہے کہ مخاطب کو بیان کرے وَيُفْهِمُهُ ما ہوا تمام الموضوع کہ متکلم کو بیان کرے کہ تمام موضوع کیا ہے یعنی جامع اور معنی بیان کرے. وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ هُوَ تَمَامُ مَوْضُوعِهِ لَا غَيْرَ جو اس نے ذکر کیا ہے یہ تمام موضوع ہے اس کے علاوہ موضوع کا کوئی اور حصہ نہیں ہے. دیکھیں فنی عبارت ہے ایک تو بیان کیا کہ اس کی غرض اس کے اندر جو تمامیت ہے یعنی جامع پہلو بیان کیا اور پھر اگلی عبارت میں کیا کہا کہ اس کے علاوہ نہیں ہے یعنی معنی اغیار کو بھی یہاں پر ہی بیان کیا. اگرچہ تعبیر جامع الافراد اور معنی الاغیار ہونا استعمال نہیں لیکن سمجھانے کی خاطر اس کو کیوں یہاں پر رکھیں. نمبر 2 الثانی ان یکون المتکلم فی صدد بیان تمام موضوع الحکم واقعا متکلم جو ہے وہ صدد بیان میں تو یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی مقام بیان میں تھا ادھر بھی مقام بیان میں. فرق کیا ہے بے بیان تمام موضوع الحکم واقعا اور خارجا اس حکم کا موضوع کیا ہے اس میں ہے کہ واقع میں یہ حکم کس پر آتا ہے متکلم سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے موضوع کے جو ہے دقائق اور رموز اور جہات کو سمجھ پاتا ہے نہیں پاتا اس سے اس کی کوئی غرض نہیں ہے. وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْ الْمُخَاطَبْ أَنَّهُ تَمَامُ الْمَوْضُوع اگرچہ مخاطب جو ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ یہ جو موضوع ہے یہی تمام الموضوع ہے ٹھیک ہے اگرچہ اس کے لیے بات واضح نہ بھی ہو. وَلَوْ لَمْ يُفْهِمْ ٹھیک ہے متکلم نہ سمجھائے اگرچہ اس نے وَلَوْ لَمْ يُفْهِمُ الْمُخَاطَبَ مخاطب کو یہ نہ سمجھایا ہو کہ یہ تمام موضوع ہے ٹھیک ہے. یہ دونوں عبارت میں احتمال ہے جو آپ پڑھ لیں مشکل مطلب میں نہیں ہے. مخاطب نہ سمجھے یا مخاطب کو نہ سمجھائے پہلی سابقہ عبارت کے قرین سے یفہم ہونا چاہیے. فَلَيْسَ لَهُ غَرَضٌ إِلَّا بَيَانَ ذَاتِ مَوْضُوعِ الْغَرَضُ بَيَانِ
فلیس لہ غرض، متکلم کے لیے کوئی ہدف اور غرض نہیں ہے سوائے یہ کہ بیان کرے ذات موضوع الحکم بتمامہ، کہ یہ جو حکم کا موضوع ہے وہ تماماً کیا ہے. یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ حکم کہاں سے آپ کے لیے امتثال ہوگا، اس کے لیے حتیٰ یحصل من المکلف الامتثال، تاکہ جو مکلف کو میں نے کہا پانی لے کے آؤ، وہ پانی جو ہے نا واقعی جو واٹر کولر سے لے کے آئے. وَإِن لَمْ یہاں پر آئے گا وَإِن لَمْ يَفْهَمُ الْمُكَلَّفُ، اگرچہ مکلف نہ سمجھا ہو تفصیل الموضوع بحدودہ، یعنی جامع اور معنی کے اعتبار سے اگرچہ مکلف نے اس بات کو نہیں سمجھا ہے. لیکن تھوڑا سا یہاں پہ دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ الا بیان ذات الموضوع الحکم بتمامہ، اور اوپر بھی کیا کہا تھا، دوسری عبارت میں کیا کہا تھا، تمام موضوع بیان تمام موضوع حکم ہی. یہاں پر بھی تمام کی بات کی ہے، وہاں پر بھی تمام کی بات کی ہے. فرق کہاں پہ آ رہا ہے پھر؟ یعنی سمجھانے میں وہاں پہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ بھئی تمام موضوع ہے کیا، یہاں پہ نہیں بتا رہا. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو حکم دیا ہے نا، یہ حکم اس مورد میں امتثال ہوگا، ٹھیک ہے. اس سے زائد آپ کو میٹھا پانی لانا، شربت والا پانی لانا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں بیان کر رہے کہ واقعی نہیں تمام الموضوع یہی ہے اور اس کا فرد ہے نہیں ہے، اس حوالے سے بات نہیں، جبکہ پہلی قسم میں یہ ساری خصوصیات تھیں. اب فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ الْمُتَكَلِّمُ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ عَلَى نَحْوِ الْأَوَّلِ فَلَا شَكَّ فِي أَنَّ وُجُودَ الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ فِي مَقَامِ الْمُحَاوَرَةِ لَا يَظْهَرُ فِي ظُهُورِ الْمُطْلَقِ فِي إِطْلَاقِهِ. اگر متکلم کہتے ہیں پہلے والی صورت میں ہے تو اس صورت میں شک نہیں ہے کہ قدر متیقن مقام محاورہ میں جو ہے یہ کہاں چلا گیا، لا يظهر فی ظہور المطلق فی اطلاقہ، یہ جو قدر متیقن ہے مقام محاورہ میں یہ مشکل پیدا نہیں کرے گا ظہور کے اطلاق میں. فیجوز تمسک بالاطلاق، آپ جو ہے نا اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی مثال اس کو آخر میں خلاصہ کرتا ہوں. لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بیانه، یہاں سے علت شروع ہے. بھئی کیوں کہ پہلے قسم والا قدر متیقن یہ جو ہے وہ مضر نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اگر قدر متیقن کے جس کو فرض کیا جا رہا ہے یہی تمام الموضوع ہے. اشکال کو یوں بنائیں، اس کا تھوڑا خلاصہ بیان کرو پھر آگے آئے. ہم نے کہا پہلے والا جو ہے وہ مضر نہیں ہے. کیوں مضر نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس ہمارا ہدف کیا ہے وہ ذہن میں رہے. ہمارا ہدف یہ ہے کہ مولا مقام بیان میں ہے، اس مورد سے ہم اطلاق مقامی کا استفادہ کر کے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر مورد مطلق ہے اور مولا کی مراد عام ہے، کچھ افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ ہمارا ہدف ہے نا. ہم نے کہا مثلا اکرم العلماء، مولا نے یہی جملہ کہا ہے، کیا اکرم العلماء، اور کوئی بات نہیں کی. اور اس اکرم العلماء میں قدر متیقن کون سا موجود ہے؟ علماء عدول، یہ قدر متیقن ہے. یہ اشکال یا ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ اطلاق سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے اور کہیں کہ فاسق کو بھی شامل ہے. اطلاق یہاں پہ فاسق کو بھی شامل ہے اور موضوع یہاں پہ جو ہے وہ مطلق ہے. بھئی کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے شرط لگائی تھی کہ قدر متیقن نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہاں پر قدر متیقن موجود ہے. مستشکل کی بات کر رہا ہوں، ابھی ہم جواب پہ نہیں ہیں. تو کیوں بھئی کون سا قدر متیقن موجود ہے؟ علماء عادل موجود ہے. تو لہذا یہ جو قدر متیقن ہے اطلاق کے لیے مضر ہے. مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر اطلاق کے لیے مضر نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلی صورت میں مولا اس مقام بیان میں تھا کہ تمام قیود موضوع کو بیان کرے جو اس کی غرض میں دخیل ہیں، اور اس کی اگر غرض یہ ہے کہ صرف علماء عادل چاہیے تھے، یہی اس کا تمام موضوع ہے کہ صرف عادل ہونی چاہیے، اور دوسری جہت کیا تھی؟ بانے اغیار، فاسق نہیں ہونی چاہیے یہاں سے ذاکر. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ مولا کو چاہیے تھا کہ بیان کرتا کہ یہی تمامی موضوع ہے. کون سا؟ عادل والا، قدر متیقن والا. جب بیان نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ یہی تمام الموضوع نہیں ہے، تو قدر متیقن مضر نہیں ہوا. لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض، قدر متیقن کے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ فرض کیا جا رہا ہے، ہوا تمام الموضوع، یہ تمام موضوع ہے اور اطلاق کے لیے پھر مضر ہوگا. اگر یہ ہوتا تو لوجب بیانہ، مولا پر واجب تھا کہ اس کو بیان کرتے. کیا بیان کرتے؟ بیان یہ کرتے کہ بھائی یہی تمام موضوع ہے.
وترک البیان اتکالا علی وجود القدر المتیقن، اور اگر کوئی کہے کہ بھائی قدر متیقن پر اتکال اور اعتماد کرتے ہوئے بیان نہیں کیا، کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ مولا کی غرض متوقف ہی تمامیت پر ہے، اگر بیان نہیں کیا تمامیت کو تو مولا جو ہے کیا کر رہے ہیں، مخل کر رہے ہیں اخلالا بالغرض، لأنه لا يكون مجرد ذلك بیانا لکونہ تمام الموضوع، چونکہ اس مورد میں صرف قدر متیقن کا ہونا تمام موضوع نہیں ہے، بلکہ تمام موضوع متوقف ہے بیان پر، اور مولا نے بیان نہیں کیا ہے۔ میرا خیال واضح ہے، اس میں کوئی بات مشکل نہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ فِي مَقَامِ بَيَانٍ عَلَى نَحْوِ ثَانِي، اگر نحو ثانی میں فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكْتَفِي بِوُجُودِ الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ فِي مَقَامِ تَخَاطُبٍ لِبَيَانِ تَمَامِ مَوْضُوعِهِ وَاقِعًا مَا دَامَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَرَضٌ إِلَّا أَنْ يُفْهِمَ الْمُخَاطَبَ ذَاتَ الْمَوْضُوعِ بِتَمَامِهِ لَا بِوَصْفِ التَّمَامِ۔ کہتے ہیں کہ دوسری صورت میں یہ جو مقام بیان نحو ثانی ہے، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكْتَفِي، یعنی يَجُوزُ لِلْمَوْلَى المتکلم، متکلم کے لیے ممکن ہے کہ اکتفا کرے بے وجود القدر المتیقن، البتہ فَإِنَّهُ يَجُوزُ کی فنی عبارت جو ضمیر ہوگی وہ أَنْ يَكْتَفِي، یہ تعویل مصدر ہو کے اس کا یجوز کا فاعل کون بنے گا، أَنْ يَكْتَفِي، یعنی اکتفا کرنا۔ لیکن ہم نے جو ہے نا وہ کبھی کبھی اس وجہ سے میں آپ دقت کیا کریں، میں وہ محاورتی ترجمہ کرتا ہوں، کوئی لکھ رہے تھے اس وجہ سے میں ملتفت ہوا کہ ان یجوزا یعنی ان یکتفی، اس کا جو ہے نا وہ بنے گا کہ ممکن ہے کہ اکتفا کی جائے قدر متیقن پر فی مقام تخاطب، مقام تخاطب میں لبیان تمام موضوع ہی واقعاً، کس پر کہ یہ جو مورد ہے یہی تمام موضوع ہے، ما دام انہ لیس لہ غرض، جب تک مولا کی جو غرض ہے وہ یہ ہے، الا ان یفہم المخاطب، مخاطب کو سمجھائے ذات الموضوع بتمام ہی لا بے وصف تمام، کہ یہ جو حکم ہے اس کے یہ لیے یہ موضوع ہے اور یہی تمام موضوع ہے، یہی موضوع ہے، اور اس میں کسی چیز کے ایڈ کرنے کی، ہماری مثال میں شربت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لا بوصف تمام، بس یہی ہے اور منحصر ہے۔ لا بوصف تمام کی جگہ جو ہے وہ آپ اگر لا بوصف الانحصار لگاتے تو اور اچھا تھا، کہ یہی منحصر ہے، اس طرح نہیں ہے، یہ جو آپ حکم امتثال کر رہے ہیں اس موضوع کے ضمن میں، ہاں اس سے یہ کافی ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہی منحصر ہے، مجھے جو ہے نا اور آپ شربت اگر لا کے دیتے ہیں تو ٹینشن ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لا بوصف تمام اے ان یفہم ما ہو تمام الموضوع بالحمل شائع، یعنی متکلم مخاطب کو سمجھائے کہ تمام موضوع ہے حمل شائع کے اعتبار سے، فرض خارجی کے اعتبار سے، مثلا کہا کہ بھئی صدقہ دے دو، مولا کس کو دے دوں، ہاں زید کو دے دو، یہ نہیں کہ بس زید ہی مستحق صدقہ ہے، زید مستحق ہے، اور ایسا نہیں کہ کسی اور کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں کہ بس زید ہے، واضح ہے۔ حمل شائع یعنی وہی فرد خارجی کے ذریعے، وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ تَبْلِيغ لِلْمُكَلَّفِ، اور اسی سے جو مکلف کے لیے بات پہنچ جائے گی، وَيَمْتَثِلُ فِي الْمَوْضُوعِ الْوَاقِعِ، اور پھر وہ موضوع واقعی کو امتثال کرے گا، لِأَنَّهُ هُوَ الْمَفْهُومُ عِنْدَهُ فِي مَقَامِ الْمُحَاوَرَةِ، کیونکہ یہ بات جو ہے نا کہ زید جو ہے وہ، یا مثلا پانی والی مثال میں مقام محاورہ میں اس کے لیے وہ بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ مفہوم ہے، وَلَا يَجِبُ فِي مَقَامِ الْامْتِثَالِ أَنْ يُفْهِمَ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ هُوَ تَمَامُ الْمَوْضُوعِ، مقام امتثال میں اتنا کافی ہے، آیان صاحب کتنا کافی ہے کہ یہ سمجھ آئے کہ جو میں حکم امتثال کر رہا ہوں اپنے موضوع کے دائرے میں ہی کر رہا ہوں، امتثال کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بس یہی منحصر ہے، منحصر جو ہے نا ضروری نہیں ہے، ولا يجب في مقام الامتثال، مقام امتثال میں یہ ضروری نہیں کہ ان یفہم یا ان یفہم ان الذی فعلہ هو تمام الموضوع، کہ یہ مخاطب سمجھے اس بات کو کہ جس نے جو انجام دیا ہے وہی تمام موضوع ہے، یعنی منحصر ہے، ہاں ٹھیک، یہ سمجھانا ضروری نہیں ہے، سمجھنا، اول موضوع عام منہ او من غیرہ، تمام ہے یعنی مساوی ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا اس سے عام ہے یا اس سے جو ہے نا وہ مضیق ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بس اتنا پتہ چلے کہ میں نے جو مولا کا حکم امتثال کرنا ہے وہ اس فرد کے ضمن میں ہو جائے گا، باقی یہی موضوع ہے، عام ہے، اضیق ہے، یہ بات جو ہے نا ضروری نہیں ہے، امتثال کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ واضح ہے، مثلا قال المولا اشتری لهم وكان القدر المطلق في مقام المحاورة هو لحم الغنم، مثلا مولا نے کہا کہ گوشت لے کے آؤ، اور قدر متیقن مقام محاورہ میں کیا ہے،
لحم الغنم ہے. وکانہ ہو تمام موضوع ہی واقعا. مقام محاورہ میں کیسے یہ قدر متیقن بنے گا؟ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، میں تھوڑا سا تکرار کرتا ہوں کہ مولا گوشت کی بات کر رہا تھا کہ بھائی دمبے کا گوشت جو ہے نا اس میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دمبے کے گوشت میں کیا ہے برکت. ہم بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، جو گوشت والا تھا مجھے کہتا تھا کہ آپ بکرے کا نہیں کھایا کریں، اس میں جو دمبے میں شفا ہوتی ہے. میں نے کہا ہمارے گھر والے اصل میں دمبے کا گوشت نہیں کھاتے. فرض کرے مولا وہ فضائل پڑھ رہا کہ بھائی دمبے کے گوشت میں شفا ہے، اور بعد میں کہا کہ جاؤ گوشت لے کے آؤ. تو یہاں پر قدر متیقن کیا ہے؟ دمبے کا گوشت ہے. لحم الغنم ہے، لحم الشات ہے جو ہے وہ قدر متیقن ہے، چونکہ یہاں پہ گفتگو جو ہو رہی ہے، محاورہ جو ہو رہا ہے، حوار جو ہے وہ اس کے متعلق ہو رہا ہے. وکان ہو تمام موضوع ہی واقعا، اور یہی تمام موضوع ہے. فإن وجود هذا القدر المتيقن کاف لانبعاث المکلف. یہ جو قدر متیقن ہے کافی ہے کہ مکلف منبعث ہو جائے، اس کے اندر اشتعال اور انگیزہ پیدا ہو جائے. وشرائه للحم الغنم، لحم غنم کو خریدنے جائے. فیحصل موضوع حکم المولا، بس مولا کا جو حکم تھا اس کا جس موضوع کے ضمن میں ہم نے تحقق دینا تھا وہ حاصل ہو جائے گا. فلو ان المولا لیس له غرض اکثر من تحقیق موضوع حکم ہی، اگر مولا کی غرض اس سے زیادہ تھی، یعنی یہ جو حکم ہے اس کا موضوع متحقق ہو جائے، اس سے زیادہ اگر مولا کی غرض تھی تو فیجوز له الاعتماد. فلو ان مولا لیس له غرض اکثر من تحقیق موضوع ہی فیجوز له الاعتماد. مولا کو چاہیے، مولا کے لیے ممکن ہے کہ اعتماد کرے علی القدر المتیقن لتحقیق غرض ہی و بیان ہی، تاکہ اس کی جو غرض اور ہدف ہے وہ اس کو حاصل کرے. ولا یحتاج الی یبین ان تمام الموضوع اما، اس کے لیے واجب نہیں ہے اور محتاج نہیں ہے کہ بیان کرے کہ انہ تمام الموضوع، یہی تمام موضوع ہے، لحم الغنم والا موضوع یہی تمام موضوع ہے، یہ ضروری نہیں ہے. واما لو کان غرض اکثر من ذلک، اگر مولا کی غرض اس سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ مولا کی غرض اگر اتنی ہے کہ مجھے گوشت چاہیے، ٹھیک ہے، اور چونکہ گوشت عام ہے تو مولا کو چاہیے تھا کہ عام سے مولا کی غرض تو مخل ہوگی نا، بیان کرتے کہتے ہیں نہیں، مولا کی غرض جو ہے نا یہاں سے متحقق ہو جاتی ہے قدر متیقن سے، بس اب جو ہے نا الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قدر متیقن پر اکتفا کر سکتا ہے اگر غرض جو ہے وہ اتنی ہے کہ بیان کرے کہ یہی فرد متحقق ہو سکتا ہے. لیکن اگر غرض زیادہ ہے، اما سے لو کان غرض اکثر من ذالک، اس سے زیادہ ہے، بان کان غرض ان یفهم المکلف تحدید الموضوع بتمام، موضوع کو مکلف کو بیان کرے، مخاطب کو بیان کرے کہ یہ جو موضوع ہے اس کی کیا چار چوب ہے، کیا حد بندی ہے جو ہے نا وہ یہ اس کو سمجھائے. فلا یجوز له الاعتماد علی قدر المتیقن، تو پھر قدر متیقن پر اکتفا نہیں کر سکتا. والا لکان مخلا بغرضه، یعنی یوں کیا مطلب کیسے مخل غرض ہوگا؟ کیونکہ وہ مولا یعنی گویا کہ چاہتا ہے کہ بھائی تمام موضوع لحم غنم نہیں ہے، جبکہ مقام محاورہ میں لحم غنم کو بیان کرتا ہے، ذرا مقید کیا گویا کہ اور ادھر سے اطلاق کو بیان بھی نہیں کیا، جبکہ اس کا غرض اطلاق تھا، تو یہ مخل بھی غرض ہو جائے گا. یعنی دیکھیں جو مخاطب ہے، متکلم ہے، اس کی غرض کے یہاں پہ کیسے مخل ہوگی؟ حالانکہ بات کس کی ہو رہی تھی؟ لحم الغنم کی بات ہو رہی تھی، جبکہ مولا کی غرض لحم الغنم سے ہٹ کر بھی ہے، عام ہے. ٹھیک، اب جب عام ہے تو موضوع کو کس پیرا میں بیان کرے؟ تماماً بیان کرے. اب اگر نہیں بیان کرتا تو مخل غرض ہو. کیسے مخل غرض ہے؟ کیونکہ مولا نے ابھی تو کہا کہ لحم غنم لے کے آؤ، لیکن مولا کی غرض میں کبھی اونٹ کا گوشت بھی کھائیں گے، کبھی جو ہے نا وہ بھیڑ کا کھائیں گے، کبھی ہاتھی کا کھائیں گے. ہاتھی کا ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ہاتھی کا ٹھیک نہیں. شتر مرغ کا مثلا جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے نا وہ اب میرے ساتھ اس کا مطلب ہے. تو یہ اس کی غرض ہے. اب اگر مولا اس کی عمومیت کو بیان نہیں کرتا تو پھر ہمیشہ جب بھی اس کو پیسے دے گا کون سا گوشت لے کے آئے گا؟ لحم الغنم دے گا، حالانکہ مولا کی نیت کیا ہے کہ اس سے اوسع ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر مولا کی غرض جو ہے وہ مخل ہو رہی ہے. فلا یجوز له الاعتماد علی قدر المتیقن والا لکان مخلا بغرضه، یعنی گوشت پھر بکرے کا ہی دمبے کا ہی کھانا پڑے گا. فاذا لم یبین واطلق الکلام، اب اگر مولا نے بیان نہیں کیا اور کلام کو مطلق چھوڑا، واستکشف ان تمام موضوع هو المطلق الشامل لقدر المتیقن وغیرہ، کہتے ہیں کہ اس سے کشف ہوگا کہ جو تمام موضوع ہے وہ مطلق ہے، جو شامل ہے قدر متیقن کو، یعنی لحم الغنم کو، اور لحم غیر غنم کو بھی شامل ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے نا اطلاق کا استفادہ کریں گے ٹھیک ہے، کریں گے اس طرح جو ہے نا آگے اس کو ہم بیان کریں گے. یعنی یہاں پر ہم نے کہا تھا اگر قدر متیقن موجود ہے مقام محاورہ میں اور مولا نے
اور مولا نے اس کی وضاحت بیان کی، ٹھیک ہے، صدد میں تھا، موضوع اس صدد میں تھا، بیان کی تو بات ختم ہوگی. اگر بیان نہیں کی تو پھر اس صورت میں ہم کہیں گے کہ ایک مورد میں قدر متیقن مضر ہے. وہ کون سی مضر میں ہے؟ کہ اگر تمام موضوع کاملاً بیان کرنے کے صدد میں نہیں ہے، لیکن اگر صدد میں ہے اور پھر بیان نہیں کیا پھر اطلاق یہاں سے سمجھیں گے. واضح ہے؟ یہ جو مثال دی ہے، اسی مثال میں یہ جو ہم نے اوپر دو صورتیں بنائی کہ کس صدد میں ہے، یہ دونوں صدد ذرا دوبارہ تطبیق کر کے خارجن عبارت سے ہٹ کر اس کو ہی ہم بیان کرتے ہیں. مولا جو ہے نا وہ پہلے دو قسمیں ہیں، اس کو چھوڑ دیں، خارجی اس کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اب یوں آ جائے کہ مولا جو ہے نا مقام بیان میں ہے. مولا مقام بیان میں اس کو دو طرح سے ہم سمجھ کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ مولا مقام بیان میں ہے کہ موضوع کو من جمیع الجہات بیان کرے مخاطب کے لیے کہ یہ جو موضوع ہے اس کی کیا تفاصیل ہیں، ٹھیک ہے، موضوع کی کیا تفاصیل ہے. ہدف یہ ہے کہ مخاطب کو آگاہ کرے اس کے ساتھ، ٹھیک. آگاہ نہیں کرے گا تو ہمیشہ ایک ہی گوشت لے کے آئے گا. واضح ہے؟ اس کو آپ درمیان میں رکھ لیں. پہلی صورت یہ ہو گئی، ٹھیک. اب یہاں پہ سوال آتے ہیں، دوسری داخل ہونے سے پہلے یہاں پہ سوال کرتے ہیں. اس قسم کا مولا اگر یہاں پر یوں اس مورد میں ہو، اس قسم کی نیت اور بیان میں ہو، تو آیا یہاں پر قدر متیقن جو ہے وہ مضر ہوگا یا مضر نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں اگر قدر متیقن خارجی ہے، عالم والا ہے تو مضر نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر حکم مقام محاورہ والا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر مضر ہوگا مضر نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں مقام محاورہ میں ہوگا تو پھر اس کو اس دوسری شک کے ساتھ ملائے کہ مولا مقام بیان تمام موضوع ہے لیکن لا بے تمام الانحصار ہے. اگر انحصار کی صورت میں نہیں ہے تو پھر اس صورت میں قدر متیقن کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا، یہاں پر اس اطلاع کو خراب کرے گا. جی غالب نواز، واضح مطلب؟ ٹھیک ہے. مصنف کہتے ہیں یہ مقدمہ اصل میں ساری مشکل نہیں تھی، مولا مقام بیان میں ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلا کہ مولا مقام بیان میں اصل کیا ہے؟ کیونکہ اطلاق میں اصل کیا ہے کہ مولا مقام بیان میں ہے یا مقام بیان میں نہیں ہے. مقام بیان میں ہے تو پھر مقام بیان قسم اول میں ہے قسم ثانی میں ہے. دیکھیں ہم یہ پہلا اصل تو پہلے بیان کر چکے ہیں نا کہ مولا مقام بیان میں ہے یا نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ مولا مقام بیان میں ہے، یہ تو ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں. یہاں پر یہ سوال نہیں ہے، اس سے سوال اگلا ہے. کون سا؟ مقام بیان اول قسم میں ہے یا ثانی قسم میں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مولا جو ہے نا مقام بیان قسم اول میں ہے، چونکہ جب مولا کوئی بھی متکلم ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں موضوع کو ادھورا نہ چھوڑوں، اس کے تمام جو ہے نا چیزوں کو بیان کروں. یہ اس میں جو مشکل نہیں ہے. اذا عرفت هذا التقدير فينبغي ان نبحث عما ينبغي للامر ان يكون بصدد بیانه. کہ اگر یہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی کہ ہم بحث کرتے ہیں کہ عامر کے لیے کیا مناسب ہے کہ کس بیان کے صدد میں ہو، یعنی کس موڈ میں ہو، کون سے بیان میں ہو. حلن ولا نحو الاول او الثاني والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفايه انه لا ينبغي من الامر اكثر من نحو الثاني. معذرت کا جو ہے نا وہ عکس ہو گیا جو ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے عکس ہو گیا، یعنی کس میں ہونا چاہیے؟ اصل بیان میں فرق ہو گیا نا. اگر ہمیں شک ہو تو پھر جو ہے وہ پہلے والا صحیح ہے، بات وہاں صحیح، چونکہ کچھ شروعات میں اس طرح مطلب تھا، میرے لیے غلط ہو گیا. لیکن متکلم کے لیے کتنی قدر ضروری ہے؟ کہتے ہیں متکلم کے لیے جو قدر ضروری ہے وہ دوسرے قسم کی ضروری ہے. متکلم کو اتنا کافی چاہیے، میں جو حکم دے رہا ہوں وہ کہاں پہ امتثال ہوگا، بات ختم ہوگی. اس سے زیادہ تفصیل بیان کرنا متکلم کے لیے ضروری نہیں ہے. جی معذرت کے ساتھ جو ہے بیان عکس ہو گیا. حل انہو علی نحو الاول او الثانی والذی یظہر من شیخ صاحب الکفایہ انہو لا ینبغی من العامر. عامر کے لیے جو ہے نا وہ یہ ضروری نہیں، مناسب کہ اکثر میں نحو ثانی. لا ینبغی لا یجب ہونا چاہیے یہاں پہ، کہ واجب نہیں ہے کہ عامر کو نحو ثانی سے زیادہ کسی اور نحو میں ابتلا ہونا چاہیے. نظراً الی انہو اذا کان بصدد بیان موضوع حکم ہی حقیقتاً کفا ہو ذالک. کیونکہ اس بات کو نظر کرتے ہوئے کہ اگر مولا اور متکلم بیان کرنا چاہتا ہے کہ اس حکم کا حقیقت میں موضوع کیا ہے، یعنی یہ حکم کس موضوع کے ضمن میں امتثال ہوگا، تو اس کے لیے کافی ہے بیان کرے بھائی جا کے جو ہے نا لحم الغنم لے کے آئیں، واٹر کولر اور پانی لے کے آئیں، زید کو جو ہے وہ صدقہ دے دیں. اذا کان یعنی کان متکلم بصدد بیان موضوع حکم ہی حقیقتاً، کہ اس حکم کا موضوع حقیقتاً واقعاً خارجاً، جو بھی آپ تعبیر استعمال کریں، حمل شائع کے ذریعے کون سا ہے
کفا ہو ذالک، کفا ہو یعنی نحو ثانی جو ہے وہ کافی ہے لتحصیل مطلوب ہی، تاکہ اس کا مطلوب حاصل ہو جائے، وہ الامثال، مطلوب کیا ہے؟ امتصال، اور خارج میں وہ آ جائے، پانی آ جائے۔ ولا یجب علیہ مع ذالک بیان انہ تمام الموضوع، اس کے ساتھ یہ جو پلس پوائنٹ ہے کہ بھئی بس یہی تمام موضوع اور منحصر ہے، تمام موضوع اس کے ساتھ انحصار لگائے اور منحصر ہے، یہ بیان کرنا واجب نہیں ہے۔ نعم اذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق فقد يظن المكلف ان القدر المتن هو تمام الموضوع۔ کہتے ہیں کہ ہاں ایک چیز سے استدراک کر رہے ہیں، وہ استدراک یہ ہے کہ مقام محاورہ ہے، ٹھیک، قدر متیقن وہاں پر موجود ہے، اور یہ جو قدر متیقن ہے یہ تمام الموضوع بھی بن سکتا ہے مکلف اور مخاطب کی نظر میں۔ متکلف یہ گمان کر رہا ہے مخاطب کہ یہ جو قدر متیقن ہے یہ بالکل صحیح ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور مولا یہ بات سمجھتے ہیں کہ مکلف کو اس قسم کا گمان ہو رہا ہے، تو پھر یہاں پر مولا کو چاہیے کہ بیان کرے اس کی تفصیل۔ نعم اذا كان هناك قدر متيقن فی مقام المحاورت وکان تمام الموضوع هو المطلق، اور تمام موضوع کیا ہے؟ وہ یہ جو قدر متیقن ہے یہی تمام موضوع بن رہا ہے۔ فقط یظن المکلف ان القدر ہو نہیں معذرت صاحب، وکان تمام الموضوع هو المطلق، جو تمام موضوع ہے قدر متیقن نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مطلق ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ حقیقت میں مولا کی غرض مطلق ہے، لیکن مکلف کو ظن یہ ہو رہا ہے، عبارت بھی وہی ہے۔ تو فقط یظن المکلف ان القدر المطلق هو تمام الموضوع، جبکہ مکلف گمان یہ کر رہا ہے کہ تمام موضوع کیا ہے؟ قدر متیقن ہے۔ وان المولا اطلق کلامہ، اور بھائی مولا نے پھر جب قدر متیقن ہی مولا کی مراد ہے تو پھر مولا کو چاہیے تھا بیان کرتا۔ مکلف کہتے ہیں کہ نہیں مولا نے جو ہے نا وہ کلام اس وجہ سے مطلق چھوڑا ہے، اعتمادا علی وجود ہی، اس کے وجود پر جو ہے وہ قدر متیقن پر اکتفا کرتے ہوئے۔ اگر یہ گمان ہے فإن المولا دفع لهذا الوهم يجب عليه، تو مولا کو اس وہم کو دفع کرنے کے لیے واجب ہے کہ يبين ان المطلق هو تمام موضوعه، هو تمام موضوع، یہ جو ہے تمام موضوع ہے، والا لكان مخلا بغرضه، والا جو اس کی غرض وہی مخل ہو جائے گی۔ یہ گویا کہ استدراک کیا ہے، یعنی پہلے ہم نے قانون بیان کیا کہ مکلف کو اور مولا کو کس بیان میں ہونا چاہیے، کتنا ضروری ہے؟ نحو ثانی ہے۔ کہتے ہیں ہاں نحو ثانی پر اکتفا کرنا کافی ہے، الا ایک صورت میں استدراک، وہ کیا ہے کہ جب مکلف کو ظن ہو قدر متیقن ہی تمام موضوع ہے، حالانکہ مولا کی مراد یہ نہ ہو، اوسع ہے اس سے۔ نام سے پہلے یعنی کہا کہ اگر مطلق ہو جائے، شک ہو جائے کہ مولا کس والے صورت میں مقام بیان میں ہے، تو ہم نے کہا کہ بس یہی کافی ہے کہ یہ دوسرے والے میں، ہاں تو گویا کہ جیسے ہی ہم شک والی صورت میں اطلاق والی صورت میں دوسرے کو ہم ثابت کریں گے تو یہ والا کیا ہو جائے گا، خراب کرے گا اطلاق کو۔ کون سے والا؟ یہ دوسرا والا کیسے؟ کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ ہم شک کریں گے بھائی مولا کس والے میں مورد بیان میں، پہلے والے میں یا دوسرے والے میں، تو کہا کہ بھائی بس واجب نہیں ہے، دوسرے والے سے زیادہ ہونا واجب نہیں ہے، تو دوسرے والے میں ہم نے پیچھے ابھی پڑھ کر آئے کہ اگر ہم ثابت کریں کہ مقام بیان قدر متیقن ہے تو یہ مضر ہوگا، تو یعنی نام سے پہلے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جیسے یہ مضر ہے، مطلب کہہ رہا ہے اگر مولا کی غرض سمجھ جائیں گے، اگر مولا کی غرض جو ہے وہ ٹھیک ہے نحو ثانی ہے، تو پھر اس صورت میں ہمیں اطلاق چاہیے ہی نہیں، یہ مضر ہے مطلب ہے کہ ہمیں اطلاق چاہیے نہیں نا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب نام کی صورت میں مولا کی غرض مطلق ہے اور مقام وہی مقام محاورہ ہے، قدر متیقن بھی موجود ہے، تو اب اس صورت میں اگر مولا جو ہے وہ بیان نہیں کرتا تمام موضوع کو تو یہاں پر مضر ہوگا قدر متیقن، نام سے پہلے نہیں ہوگا۔ نام سے پہلے مضر کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ مولا کی غرض ہی وہی قدر متیقن ہے۔ ہونا چاہیے نا، کیسے؟ کیونکہ یہاں پہ ہم نے پڑھا نا کہ اگر پہلے والی صورت میں قدر متیقن ہوگا تو یہ ضرر نہیں ہوگا، دوسرے والے میں ہوگا تو ضرر ہوگا۔ تو ابھی یہاں پہ کیا کہا کہ جیسے صاحب کفایہ کی بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولا جب کوئی بھی کلام کہتا ہے تو گویا کہ بس نحو ثانی میں ضرور رکھتا ہے نا، کہ نحو ثانی تو ضرور ہونا چاہیے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں۔ پھر وہاں پہ ہم نے نتیجہ کیا دیا؟ نتیجہ ہم نے یہ دیا، دوبارہ تفصیل آئے گی نہیں، اس کو ہم جو ہے نا اس کو آپ یوں ملائے مثلا، ٹھیک ہے، مولا نے ایک بات کہی ہے، ٹھیک بھائی پانی لے کے آؤ، مورد کون سا ہے؟ مقام محاورہ ثانی والا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ابھی چاہتے ہیں کہ آیا مولا کی غرض جو ہے وہ
جمی جہاد سے ہے تاکہ ہم اطلاق کا استفادہ کریں یا نہیں؟ مولا کی غرض یہ ہے. مولا کس نحو میں ہوتا ہے؟ ہم نے کہا نحو ثانی میں ہے. نحو ثانی کا مطلب ہے کہ بس مولا کو یہ پانی چاہیے، بات ختم ہو گئی. یہاں پر ہم اطلاق کا استفادہ ہی نہیں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے نا. خود ہم کہہ رہے ہیں یا کلام مطلق ہی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں نہیں ہے. اب نام کے بعد میں کہتے ہیں چونکہ ہم نے یہاں سے رئیسی صاحب کیا ثابت کیا؟ یہ ہم نے ثابت کیا کہ مولا اصلاً جو ہے وہ اطلاق چاہتے ہی نہیں ہے. نام سے پہلے مولا اطلاق چاہتے ہی نہیں ہے نا. نام کے بعد چاہ رہا ہے لیکن بیان نہیں کرے گا تو مخل ہو جائے گا. جب نام سے پہلے چاہ ہی نہیں رہا تو مخل اور ضرر کی بات ہی نہیں آئے گی. نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ وہ نام سے پہلے اور بعد میں بھی مقید ہی ہم نے ثابت کریں گے. اگر ثانی میں نام کے بعد اگر مولا بیان نہیں کرے گا تو مقید ہوگا، جبکہ نام سے پہلے چاہے بیان کرے یا نہ کرے مقید ہوگا. بات والے میں مولا اس کے ذہن پہ چھوڑ رہے ہیں نا، یہ خود سمجھ جائے گا. نہیں ذہن پہ چھوڑے گا تو مخل ہو جائے گا. واجب ہے کہ بیان کرے، اسی لیے اگر بیان نہیں اب نام کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیں نام کے بعد کہتے ہیں کہ مولا اگر بیان نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ مضر ہوگا. یہ مضر ہوگا اس کے لیے. تو اب مولا کو چاہیے کہ نحو اول والے طریقہ استعمال نہ کرے، نحو ثانی والا طریقہ اختیار نہ کرے، نحو اول والا طریقہ اختیار کرے. دوبارہ میں آتا ہوں، اس کا مطلب جو ہے نا وہ ادھر گم ہو گیا. آخر میں ہم نے سوال کیا تھا، یہ دو مقام ہو گئے نا. مولا جب اپنی بات پہنچانا چاہ رہا ہے، غرض کو چاہ رہا ہے، تو نحو اول ہونا چاہیے، نحو ثانی ہونا چاہیے. متکلم کو کیا چاہیے؟ ہم نے کہا نحو ثانی کافی ہے، مولا کی غرض سے تمام ہو جائے گی. نام کے بعد کہا کہ اگر مولا کے لیے یہ مشکل پیش آتی ہے کہ مکلف جو ہے نا بڑا گمان والا بندہ ہے، قدر متعین کے بعد، تو اب مولا کو چاہیے کہ نحو ثانی نہ آئے، نحو اول آئے. تمام کو بیان کرتا یہ اس کا جو ہے نا خلاصہ ہو گیا. ومن ہنا ينتج، نتیجہ یہ نکالا جائے گا کہ انه اذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة واطلق المولى، مولا مقام محاورہ میں ہے اور قدر متيقن بھی موجود ہے مقام بیان میں. اصل میں یہ تعبیر میں مولا مقام بیان میں ہے اور قدر متيقن مقام محاورہ میں ہے. واطلق المولى ولم يبين، اور بیان نہیں کیا انه تمام الموضوع، کہ یہی تمام موضوع ہے. فانه يعرف منه، اس سے پتہ چلے گا کہ انه موضوع هو القدر المتيقن، یہی قدر متیقن ہے کہ مولا کی غرض ہی یہی ہے. بھئی اب اطلاق آپ استفادہ نہیں کر سکتے. هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية ما تحقیقه و توضیحه، یہ جو ہے نا خلاصہ تھا تقریباً. میں نے کفایہ میں جب دیکھا تو کہ توضیح اور تحقیق کے ساتھ ولكن شیخنا النائینی قدس سرہ علی ما یظہر من التقریرات لم یرتضی، شیخ صاحب کفایہ کی اس بات پر راضی نہیں ہے. راضی نہیں ہے کا مطلب کیا ہے کہ والاقرب الی الصحت، اچھا راضی نہیں کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قدر متیقن ہے یہ مضر نہیں ہے، مضر نہیں ہے. ان کے نزدیک نہیں ہے نا، اس کے کر نزدیک لیا ہو جائے گا نا، نائنی کے نزدیک ہو جائے گا. آگے صاحب کفایہ نے کہا کہ مضر ہے اور ایک شرط ہونی چاہیے، اس کو جن شرط کو قبول نہیں کرتے. مصنف کہتے ہیں کہ اقرب یہ ہے کہ یہ صحیح بات ہے صاحب کفایہ والی. والاقرب الی الصحت ما فی الکفایۃ ولا نطیل بذکر هذه المناقشۃ والجواب. وہاں پر اگر نے بہت طولانی گفتگو کی ہے اور کہا کہ نہیں باقی جس طرح آپ کلام کے ساتھ کرتے آتے ہیں تو قدر متیقن کے ساتھ بھی وہی ہے، الگ سے ہے. جس طرح باقی آپ کہتے ہیں کہ مولا مقام بیان میں تھے اور اگر مولا کی مراد یہ تھی بیان نہیں کیا، وہ قانون یہاں پر بھی آئے گا. قدر متیقن کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے، جس طرح خارجی کو حاصل نہیں ہے اس طرح محاورے والے کو بھی حاصل نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.